بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم نظم آزادی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ آزادی کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس نظم کے اندر، اور اس کے شاعر ہیں احسان دانش۔ احسان دانش احسان الحق نام دانش تخلص ہے۔ کاندلہ میں پیدا ہوئے، والد کا نام قاضی دانش علی تھا۔ غربت کے باعث 5ویں جماعت سے آگے تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔ روزگار کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں چھاننی پڑی، یعنی خاک چھاننی پڑی۔ در بدر جگہ جگہ پھرتے رہے۔ مزدوری کی غرض سے لاہور آئے۔ زیر تعمیر پنجاب یونیورسٹی لاہور کے لیے ایک مزدور کے طور پر بھی کام کیا۔ اسی وجہ سے ان کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ وہ دن کو ملازمت کرتے اور رات کو مطالعہ کرتے۔ وہیں ادیب فاضل کے ممتحن بھی مقرر ہوئے۔ اپنی کوشش سے لاہور میں ایک ذاتی کتب خانہ مکتبہ دانش کے نام سے قائم کیا۔ احسان دانش پاکستان بننے سے پہلے ہی لاہور آ گئے تھے، جہاں محنت مزدوری کرتے تھے۔ کتابوں کی ایک دکان سے روزگار کا آغاز کیا۔ شعر و شاعری سے دلچسپی بچپن ہی سے تھی، جس نے علم کی لگن کو ہمیشہ تازہ رکھا، اور ذاتی مطالعے کے باعث انہوں نے مختلف علوم پر قابل رشک دسترس حاصل کی۔ ادبی کارنامے: انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے جا بجا عزم، عمل، اخلاق، اصلاح انسانیت، تعمیر و اتحاد اور جد و جہد کا سبق دیا۔ ان کے اہم موضوعات ظلم و افلاس یعنی غربت کے خلاف جہاد اور مزدور طبقے کی حالت زار کا بیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں شاعر مزدور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے مزدوروں اور کسانوں کی حالت زار کی نہایت عمدہ عکاسی کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں دینی حمیت اور حب الوطنی و مشرقی روایات کا عکس پایا جاتا ہے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں میں اپنی نور فکر اور قدرت بیان سے اونچا مقام حاصل کیا۔ زبان و بیان یعنی ان کا انداز جو تھا کہ تخلیقی استعمال کے ساتھ ساتھ وہ جدت فکر کے نمائندہ بھی تھے۔ نئی سوچ: وہ فطرت اور انسان کے مابین تعلق کو موضوع بناتے تھے اور حیات و کائنات کے بارے میں فکر انگیز نتائج اخذ کرتے تھے۔ ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے انہیں ستارہ امتیاز ایوارڈ سے نوازا۔ تصانیف: درد زندگی، نفیر فطرت، چراغاں، آتش خاموش اور شرازاں ان کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ یہ کلیات احسان دانش میں شامل ہیں۔ جہان دانش اور جہان دیگر ان کی خود نوشت سوانح عمریاں ہیں۔ ابھی ہم نظم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ سرخی تحریر یعنی اب ہم آگے دیکھتے ہیں، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ تحقیر کرنا یعنی اس کی کوئی عزت نہیں ہے، حقارت سے دیکھنا۔ اب اس نظم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دانش کے مشاہدات، تجربات، حیات خاصہ وسیع اور گہرے ہیں۔ ان کی شاعری میں وسعت نظر ہے، گہرائی پائی جاتی ہے۔ اپنے زندگی، شاعری اور علم و فن میں جن بلندیوں کو چھوا، وہ ان کی ذاتی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ احسان کی شاعری کا ابتدائی رنگ انقلابی میلانات رکھتا ہے۔ وہ زندگی کی تلخ ناکامیوں کا گہرا تجربہ رکھتے تھے، چنانچہ ان کی شاعری میں غربت اور محنت کشوں کے دکھ، درد اور رنج و الم کے سچے مرکب ملتے ہیں۔ احسان کی زبان سادہ مگر مؤثر، الفاظ و تراکیب دلکش، دل فریب اور مانوس لہجے میں ٹھہراؤ اور علمی وقار موجود ہے۔ ان کی اس نظم کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس کے معنی پہ غور کریں گے۔ الفاظ کے سراپا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، پھر تعمیر آزادی، آزادی کا بنانا، آزادی کو تعمیر کرنا، اور تحقیر، سرخی تحریر یعنی تحریر ہوتا ہے لکھنا اور ہیڈنگ نمایاں کرنا، کسی چیز کو پرومیننٹ کرنا، لیکن یہ سرخی ہیڈنگ کو انہوں نے شہادت سے لیا ہے۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی، یعنی تحقیر توہین ہے، سرخی خون کی لالی۔ اب اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں احسان دانش آزادی کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حصول آزادی کی کوشش عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، اور آزادی کی خاطر جان قربان کر دینا، جان کی بازی لگا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
یہ شہادت ہے، شہادت آزادی کو توانا اور مضبوط کرتی ہے۔ شہید کا ایک رتبہ ہے، اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہید کی جو موت ہے، شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور شہید ہوا وہ جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاؤں جہاد میں شرکت سے آلودہ ہوئے ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ آزادی کے لیے جانوں کے نذرانے دینا آزادی کی لکیر خون سے کھینچنے کے مترادف ہے۔ شہیدوں کے خون سے آزادی کے حروف لکھے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب دوسرے شعر میں جب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ غلامی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی غیر کے زیر نگیں ہوں، بلکہ غلامی اس چیز کا بھی نام ہے کہ ہم آزاد ہو کر بھی آزادی رائے کا اختیار نہ رکھتے ہوں، اور یہ آزادی نہیں بلکہ آزادی کے نام پر توہین ہے۔ آزادی تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان کھلم کھلا اپنا حال دل سب کو سنا سکے، انسان کو اپنے دل کی بات سب کو اگر نہ کہہ سکے بلکہ بات کہنے پر پابندی ہے، تو اس کو آزادی کہنا فریب اور دھوکہ ہے۔ اس لیے اس بات کا اندازہ اس سے ہو رہا ہے کہ ہمیں اس آزادی رائے پر نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں ہمیں بھولنے کی، اپنی بات کہنے کی آزادی نہیں ہے، ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ آزادی رائے یعنی یہاں پہ آزادی رائے پر بات ہو رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم حوالہ جات کے طور پر کچھ اشعار کو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تشریح کرتے ہوئے، ہر لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تقریر آزادی ہے، سرخی تحریر ہے، یہ ہماری تعمیر آزادی ہے، یہ مرکبات ہے اور مرکب اضافی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ احسان دانش یہاں پہ آزادی کی اہمیت اور اس میں شہادت کا جذبہ ہونے کی وجہ سے ہی انسان آزادی پا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ آزادی رائے کی اظہار، یعنی رائے جو ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کچھ اشعار بھی آپ حوالہ جات کے طور پر ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جاں آزادی میرا ایمان ہے، عشق پہ کر دو میں قربان اپنی ساری زندگی اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے اشعار کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے میں ملتی ہوں، اور آج کے لیے آپ کا اتنا ہی آپ پیار کر لیں تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، شکریہ۔